بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. سب کے اللہ نے بلند کیے، لیکن کچھ کے مقابلے میں کچھ کو اللہ نے زیادہ درجے دیے. یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس میں اصول کی ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک ان کی حیثیت ہے ایمان لانے کی، تو ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. ہم ایک نبی کے متعلق بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے. علیہ باللہ کفر ہو جائے گا ان لوگوں کا جن کی نبوت قطعی ثابت ہے، ان میں سے کسی کی نبوت کا انکار کفر ہے. حضرت خضر کی نبوت چونکہ اس میں ہے اختلاف، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، اس لیے اگر کوئی انہیں نبی نہیں مانتا کوئی کفر اور اسلام کی بات نہیں ہے. لیکن جن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان ان کی نبوت ثابت ہے، اس میں سے کسی کا بھی انکار کرے گا تو کفر ہو جائے گا. ایک بات تو یہ کہ ایمان لانے کے اعتبار سے ہم سب کو مانتے ہیں، اور باقی اللہ کے ساتھ جو ان کے درجات تھے، تعلق تھا، ان کا وہی درجہ تھا جس کا اللہ نے ذکر کر دیا ہے. کچھ کم درجے میں تھے، ان کے مقابلے میں کچھ اوپر کے درجے کے تھے، لیکن جو کم درجے کا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی امت مل کے اس تک پہنچ سکتی تھی. پوری امتیں بھی مل جائیں، نبوت بالکل ایک الگ چیز ہے. وہ اتنا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کو خدا نے کسی کی عبادت اور اطاعت پہ رکھا ہی نہیں. وہ تو اللہ کا براہ راست اپنا انتخاب ہے، جس کو چاہتا تھا عطا فرما دیتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اب تو یہ بحث ہی بیکار ہے، بس ختم ہوئی بات. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی تھی بات. اور دوسری بات یہ ہے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور اس پہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کہ کسی بھی نبی کی ایسی تعریف کرنا جس سے دوسرے نبی کی تنقیص لازم آتی ہو، جس سے دوسرے نبی کا رتبہ کم معلوم ہوتا ہو، یہ کفر کی حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے. کبھی ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور نبی کو لے آئے اور اس طرح بات کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ بہت کم درجے کے محسوس ہونے لگے، حتیٰ کہ ان کی حقارت پہ اگر بات پہنچ گئی تو یہ کفر ہے. اور بہت سے لوگ شاعری میں ایسے کرتے ہیں. ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے بحر الرائق میں یہ لکھا ہے فقہ میں، کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہ ہوتی تو کسی کو بھی نبوت نہ دی جاتی، وہ کہتے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ کفر ہے، لیکن وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ ہر ایک نبی کی نبوت اللہ کے ہاں مختلف ہے، اللہ دینے والا ہے اس کو. اس لیے اس قسم کی نعتیں جو پڑھتے ہیں نا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی اور اس قسم کی چیزیں بہت خطرناک. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب خدا کے مقرب اور نیک بندے تھے. یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ سب سے اچھے تھے، سب سے بہتر تھے، اللہ نے سب سے بڑا مقام انہیں عنایت فرمایا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف کہ باقی انبیاء علیہ السلام کی حقارت ہوتی ہو یا ان کی عزت پہ حرف آتا ہو، ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ کی بات. تو اللہ نے یہاں صراحت نہیں کی کہ کس سے خدا نے کلام کیا اور کس کے درجے کس کے مقابلے میں بلند کیے. زمخشری نے کشاف میں بڑی اچھی بات لکھی ہے.
وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اشارتاً کنایتاً بات کرنا محبت میں، جہاں محبت ہو وہاں اشارے اور کنائے میں بات کرنا یہ زیادہ فصاحت ہے بجائے اس کے کہ تصریح کر دی جائے۔ وہی اصول یہاں بھی، جیسے کوئی اپنے محبوب کا نام لیے بغیر کہہ دے کہ کسی کے لیے تو خرید ہی رہے ہیں تحفہ، کسی کو تو پہنچانا ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے بھی محبت اور تعلق اور صراحت بھی نہیں۔ منہم من کلم اللہ، کچھ ایسے تھے جن سے اللہ نے بات کی، ورفع بعضهم درجات، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے درجے اللہ نے بلند کیے، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو البینات واضح دلائل دیے تھے ان کی نبوت کے اور اپنی طرف سے۔ اس ایک جملے میں اللہ نے دونوں کا رد کر دیا، تین الفاظ میں، ابن مریم البینات، یہودیوں کا بھی اور عیسائیوں کا۔ عیسائیوں کا رد تو اس طرح ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں ان کے لیے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور اللہ نے ابن مریم کہہ کے اس پہ ضرب لگا دی، رد کر دیا کہ بھئی وہ مریم کے بیٹے تھے، خدائی میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، وہ انسان تھے، مخلوق تھے، بشر تھے جنہیں اوپر اٹھا لیا گیا۔ اور البینات، واضح دلائل اللہ نے انہیں دیے تھے۔ یہ یہودیت کا رد آ گیا کہ تم جو اس انسان کو نبی کیا ایک صحیح نسب کا بچہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، وہ اللہ کی نظر میں اتنا اچھا تھا کہ اللہ نے اسے واضح دلائل کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا تھا، نبوت اس کی، اس کے معجزات تھے، دلائل تھے، سب چیزیں تھیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے ان کے نسب کو بھی بیان کیا ہو کہ فلاں ابن فلاں، نہیں کیا۔ ایک جگہ اس پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام لیا ہے، اس کی کیا وجہ تھی وہ بھی آ جائے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے نام ہی لیے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لیا ہے، کوئی ان کے باپ کا نام نہیں دیا۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یعنی ایک ہی جگہ پہ نام نہیں لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے والد کا ذکر نہیں کیا گیا، کسی کے لیے بھی اللہ نے نہیں کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص طور پہ قرآن اکثر کہتا ہے کہ ابن مریم ابن مریم ابن مریم، تاکہ دونوں کا رد ہو جائے، عیسائیت کا جو شرک کرتے ہیں اور یہودیوں کا بھی جو حضرت مریم پہ بہتان باندھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک صحیح نسب کا بچہ تصور نہیں کرتے، علیہ باللہ، دونوں پہ اللہ نے رد کر دیا ہے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا تھا؟ واضح دلائل دیے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کی تائید کی تھی، اس کی مدد کی تھی، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے ہم نے اس کی مدد کی تھی۔ مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پیدائش میں بھی جس فرشتے کو ہم نے بھیجا ان کی والدہ کے پاس وہ روح القدس تھے۔ پھر اسی طرح جب وہ دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کی طرف سے پیغام لے کے بھی وہ آتے تھے۔ اسی طرح بچپن میں جب وہ بولے ہیں تو ان کے ساتھ جبریل امین کی تائید انہیں حاصل تھی، مدد انہیں حاصل تھی۔ اسی طرح جب وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں تو جبریل امین کی تائید ان کے ساتھ ساتھ تھی، اور روح القدس یہ اللہ کے ایسا فرشتہ جبریل علیہ السلام جن کی تائید سے بات ہوتی ہے، یعنی معجزات، ایسی چیزیں انبیاء علیہ السلام کو جو دی جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ فرشتے آتے ہیں، ایسی چیزیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ حضرت جبریل امین کا خاص تعلق تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ دعا دی تھی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعری کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو جواب دیتے تھے، تو آپ نے مسجد نبوی میں منبر رکھوایا۔ ایک دن وہ مسجد نبوی میں شعر پڑھ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اچھا نہیں لگا اور انہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا جس سے انہیں احساس ہو کہ مسجد میں بیٹھ کے شاعری نہیں کرنی چاہیے، اشعار نہیں پڑھنے چاہیے۔
تو انہوں نے بلایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اور انہوں نے کہا امیر المومنین کو بتاؤ جا کے، انہوں نے سمجھاؤ کہ میں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بیٹھتا تھا اور شعر پڑھتا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جا کے کہا کہ امیر المومنین یہ حسان وہ ہے جو شعر پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کرسی منگائی اور فرمایا حسان بیٹھو اور شعر پڑھو، اور حسان نے اشعار پڑھے اور آپ نے بار بار فرمایا کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ روح القدس جبریل امین کے ذریعے اس کی مدد کر، اس کی تائید کر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا. مطلب یہ کہ منع بھی تمہیں ایسے نہیں کیا. تو یہ بات تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لیے کہ مسجد نبوی کو ان چیزوں سے کہتے تھے کہ پاک رکھے جائیں، صاف رکھے جائیں. خیر پاک تو ویسے بھی تھی، اور اسی لیے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا بنا دیا اور آپ نے فرمایا تم میں سے جس نے بات کرنی ہو، اشعار پڑھنے ہو، وہاں جا کے بیٹھ جایا کرے، اور جنہوں نے سننے ہو وہ بھی وہیں چلے جایا کرے. اللہ نے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح قدس کے ذریعے ان کی مدد کی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور لوگوں اگر اللہ چاہتا نا، مَقْتَتَلَ، نہ لڑتے، الَّذِينَ، وہ لوگ، مِن بَعْدِهِمْ، جو ان کے بعد آئیں. کن کے بعد؟ ہم کی ضمیر کدھر لوٹی؟ رسل کی طرف. اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے آنے کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی آپس میں لڑائیاں نہ ہوا کرتی. من بعد، اور اس کے بعد بھی کہ ما جاءتہم البینات، جب واضح دلائل یعنی معجزات آ گئے. اگر اللہ چاہتا تو معجزات کے بعد اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد پھر لڑائیاں ہوتی ہی نہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر خدا نے کیوں نہیں چاہا؟ خدا نے کیوں نہیں چاہا؟ اللہ نے اس لیے نہیں چاہا کہ اللہ نے آزادی دے دی. اگر اللہ جبر کرتا انبیاء علیہ السلام کے آنے کے بعد اور کتابوں کو اور معجزات کے بعد خدا جبر کرتا تو سب کو ہی باندھ دیتا کہ ضرور اسلام قبول کرو. لیکن اللہ نے آزادی دی. اللہ نے کہا امتحان کیا یہ تمہاری دنیا، چاہو تو تم ایمان لاؤ، چاہو تو تم کفر کرو. یہ آزادی ہے. یہ اختیار جو انسانوں کو ملا ہے نا، یہ اسی وجہ سے اس اختیار کے غلط اور ناجائز استعمال ہیں جو کافر کرتے ہیں. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، لوگوں میں سے ایسے بھی تھے من آمن جو ایمان لائے. وَمِنْهُمْ، ان میں سے ایسے بھی تھے من کفر، جس نے کفر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا مقتتلوا، لوگ نہ لڑتے آپس میں، لوگ ایک دوسرے کو قتل نہ کرتے. لیکن اللہ نے اس لیے نہیں چاہا کہ اللہ نے آزادی دے دی ہے، جبر نہیں کیا. اور اللہ نے اگر جبر ہی کرنا ہوتا تو پھر انبیاء علیہ السلام کو بھی نہ بھیجتا. جبر پہ ہی اگر بات آتی تو پھر تو سارے ہی جبرن مسلمان کر لیے جاتے، پھر تو انبیاء علیہ السلام بھی نہ آتے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ ولیکن اللہ، لیکن اللہ یفعل، وہ کام کرتا ہے ما یرید، جو وہ چاہتا ہے. تو اس نے چاہا ہے کہ لوگوں کو آزادی ملے. اس لیے اتنے زیادہ متفکر پریشان ہونے کی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے یہی کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ میرے نبی، میں نے انہیں آزادی دی ہے، جس راہ کو چاہیں یہ لوگ اختیار کریں، میرے پاس آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، اور ہمارے ذمے ہے ان کا حساب کرنا. اور آپ کیا اپنی جان کھپا دیں گے اس میں؟ وکیل ہی یا رب، اور ہمیں قسم ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کی کہ وہ بار بار مجھے کہتے ہیں میرے پروردگار، اے اللہ یہ ایمان نہیں لاتے. اللہ نے کہا چھوڑ دیجئے، لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو لوگوں پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیج دیا، دروغہ کہ آپ ضروری نہیں ایمان پہ مجبور کریں، چھوڑ دیں انہیں. جو ایمان لاتا ہے لائے، جو نہیں لاتا ہمارے پاس آ جائے گا. یہی بات یہاں بیان فرمائی ہے کہ یفعل ما یرید، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. جہاد کا مضمون آ گیا.